اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم إلى آخره صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ رب ذوالجلال نے اپنے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ نقل کیا ہے، جو کہ ایک چھوٹا سا پرندہ ہدہد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ جیسا کہ بیان ہوتا رہتا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع جانور، جن، پرند، چرند، اس طرح کیڑے مکوڑے رکھے تھے، اور وہ ان کی بولیاں بھی سمجھتے تھے، ان سے گفتگو بھی کرتے تھے۔ ہر جانور جو اپنی زبان میں، اپنی آواز میں جو کچھ کہتا ہے، اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کا سمجھتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام باقاعدہ ان سے گفتگو کرتے تھے، تو فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ ایک دفعہ اس نے جائزہ لیا پرندوں کا، تو کہنے لگا مجھے کیا ہو گیا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا۔ ہدہد وہ پرندہ ہے جو رنگ برنگے پر ہیں اس کے، اور لمبی چونچ ہے، اور بالوں کا لمبا تاج ہے اس کے سر پر، اور وہ آہستہ اڑتا ہے، اور جو ہے تو وہ اکثر زمین کو کھودتا رہتا ہے یا درختوں پر بیٹھا ہوتا ہے اور کیڑے مکوڑے شکار کر کے کھاتا ہے۔ مشہور پرندہ ہے، دیہاتی لوگ تو اسے خوب جانتے ہیں، شہری لوگ بھی کچھ ان کو جانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ مجھے کیا ہو گیا، میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، ام کان من الغائبین، یا وہ غائب ہے، یہاں موجود ہی نہیں ہے۔ اب حالانکہ سلیمان کو یہ کہنا چاہیے تھا ہدہد کو کیا ہو گیا، غائب ہو گیا، لیکن وہ اپنے اوپر کیا، شاید میرا قصور ہو، میری نظر کا قصور ہو، میں نہیں دیکھ پاتا اس کو، کیا میں نہیں دیکھ رہا اس کو، یا وہ حقیقتاً غائب ہے، پتہ چلا کہ وہ غائب ہے۔ تو فرماتے ہیں لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ۔ میرے مجھ سے اجازت لیے بغیر غائب ہو گیا ہے، میں ضرور اسے عذاب دوں گا، سخت عذاب دوں گا، یا اسے بالکل ذبح کروں گا۔ یہ اپنے پالتو جانوروں کا ذبح کرنا، ان کا گوشت کھانا جائز ہے، ان سے کام لینا، ان کو تنبیہ کرنا جائز ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں ضرور اسے یا تو سزا دوں گا سخت، یا اسے ذبح کروں گا، او لیاتینی بسلطان مبین، یا اپنی اس غیر حاضری کی کوئی کھلی اور واضح دلیل لائے، ایسے نہیں کوئی بہانہ بنائے، یقینی دلیل لائے، واضح دلیل لائے، اپنی مجبوری پیش کرے، تب اسے چھوڑا جا سکتا ہے، ورنہ میں اسے سزا دوں گا۔ اب دیکھو سلیمان چھوٹے چھوٹے پرندوں کا بھی خیال کرتے ہیں اپنے جو لشکر میں، شاید کسی اور پرندے نے تو اسے ختم نہیں کیا ہو، کسی جانور نے تو نہیں مارا، یا کہیں شکار تو نہیں ہو گیا، میں ضرور جو ہے تو اسے یا تو کوئی دلیل لے آئے اگر زندہ ہے۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ حاضر ہو گیا، تو سلیمان نے اس سے پوچھا تو کہاں تھا؟
تو اس نے کہا تھا کہ میں ایسی خبر لایا ہوں جس کی آپ کو خبر نہیں ہے۔ کیا خبر لائے ہو؟ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، میں سبا ملک سے خبر لایا ہوں، اور یہ یقینی خبر ہے، کوئی جھوٹ ووٹ نہیں ہے۔ میں وہاں گیا اڑتے ہوئے، میرے دل نے کہا چل کہیں چلتے ہیں، میں چلتا گیا۔ وہاں سے جو ہے تو یمن سے 3 دن کے مسافت پر سبا تھا۔ تو فرمایا انی وجدت امرأۃ تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم، میں نے وہاں دیکھا ایک عورت وہاں حکمرانی کرتی ہے، اس کا بہت بڑا عالی شان تخت ہے، اس پر وہ بیٹھتی ہے اور حکمرانی کرتی ہے۔ تو یہ تخت کتنا تھا؟ کہتے ہیں 80 ہاتھ لمبا تھا، 40 ہاتھ وہ چوڑا تھا، اور اس میں قیمتی ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے، اور قیمتی سونا چاندی لگا ہوا تھا اس میں۔ تو فرمایا کہ میں نے وہ دیکھا، اس کا بڑا تخت ہے، وہ ان پر بادشاہی کرتی ہے ایک عورت۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم سورج کی عبادت کرتے ہیں، سورج کو سجدہ کرتے ہیں، یعنی وہ آگ کے پجاری تھے جو سورج کی بھی پرستش کرتے ہیں اور اس طرح ستاروں کی بھی پرستش کرتے ہیں۔ تو کہا کہ وہ عورت ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، بادشاہ کے پاس بڑا ملک تھا، اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹوں کے پاس بھی حکومت آئی، بعد میں اس بیٹی کے پاس حکومت آئی، ایک علاقے کی حکومت اس کے پاس آئی، اس کا نام لکھا ہے بلقیس۔ اس ملکہ کا نام بلقیس تھا جو سبا پر حکمرانی کرتی تھی۔ تو فرمایا کہ میں نے اس اور اس کی قوم کو پایا کہ وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑتے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے سامنے خوبصورت بنایا ہے، ان کے راستے صحیح راستے سے ان کو روکا ہے، اور وہ صحیح راستے پر نہیں ہیں۔ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض، شیطان نے کہا کہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کریں، حالانکہ وہی اللہ جو چھپی ہوئی چیزیں ظاہر کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، اور آسمانوں میں زمینوں میں۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور اللہ جانتا ہے جو لوگ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، جو تم چھپاتے ہو جو ظاہر کرتے ہو اللہ سب کو جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ وہی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ مالک ہے بڑے تخت کا، یعنی جو اصل بادشاہی ہے، اصل مالکی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کو چھوڑ کر وہ سورج کو پوج رہے ہیں۔ اب یہ گفتگو ہو گئی تو سلیمان نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہے تو اذهب بکتابی ھذا فالقہ الیہم، یہ میرا خط لے جا ان کے پاس اور ان کے سامنے خط کو رکھ دے، وہاں پھینک کیا خط۔ ثم تول عنہم، پھر ہٹ کے بیٹھ جا، فانظر ماذا یرجعون، پھر دیکھ لے وہ کیا جواب دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اور جو ہے تو آ کے مجھے رپورٹ دے۔ یہ خط لے کر گیا، اس خط کا بھی تذکرہ آئے گا، اور بعد میں اس خط کو پڑھ کر اس ملکہ نے کیا کیا انشاءاللہ اس کا تذکرہ بعد میں ہوگا۔ تو یہ حدود کی ایک ڈیوٹی بھی تھی سلیمان کے پاس، وہ ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ اس کی نظر اتنی تیز تھی کہ زمین کے نیچے وہ دیکھ کر بتاتا تھا یہاں پانی اتنا گہرا ہے کہ تھوڑا ہے، زیادہ ہے، اور میٹھا ہے، کڑوا ہے، وہ انہیں بتاتا تھا۔ پھر جو ہے تو جن وہ پانی کھود کر نکالتے تھے جلدی، پھر لشکری استعمال کرتے تھے، پانی پیتے تھے۔ اسی طرح جو ہے تو سلیمان کی حکمرانی مختلف چیزوں پر تھی اور ان سے مختلف کام لیتے تھے۔ تو حدود کی یہ بھی ڈیوٹی تھی، وہ پانی بتاتا تھا کہ یہاں پانی ہے، کم ہے، تھوڑا ہے، اور جو ہے تو اسی وجہ سے بھی اس کی ضرورت پڑتی تھی۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔